یاجوج ماجوج کی شکل و صورت کیسی ہوگی اور وہ کہاں سے نکلیں گے؟ میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، آج کون سا قصہ سننا ہے؟ آج کون سا واقعہ سننا ہے؟ ناظرین، قیامت سے پہلے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو بہت طاقتور ہوں گے اور جن سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہ ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر طرح کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب تہس نہس اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خون خوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور وہی آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے، یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید، حدیث اور کچھ تاریخی کتب میں آتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس کی نسل میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں مختلف نظریات ہیں اور ان کی حقیقت کو لے کر بہت سے علماء اور مفسرین نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ان کا ذکر زیادہ تر حضرت ذوالقرنین کے واقعے کے ساتھ آتا ہے، جنہوں نے ان کے شر اور فساد سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی۔ قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کا ذکر۔ قرآن پاک میں یاجوج و ماجوج کا ذکر 2 جگہ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ سورۃ الکہف حضرت ذوالقرنین کے قصے میں اور دوسری مرتبہ سورۃ الانبیاء میں قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے خروج کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف حضرت ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے، جو ایک نیک اور عظیم بادشاہ تھے۔ وہ ایک ایسی قوم کے علاقے میں پہنچے جہاں کے لوگ یاجوج ماجوج کے فساد سے تنگ تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے ان کے شر سے بچانے کی درخواست کی۔ حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے لوہے اور تانبے کی مدد سے ایک مضبوط دیوار بنائی جو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے کافی تھی۔ سورۃ الانبیاء اس سورہ میں قیامت کے قریب ایک نشانی کے طور پر یاجوج ماجوج کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو اس دیوار سے آزادی ملے گی اور وہ زمین پر پھیل جائیں گے اور دنیا میں تباہی اور فساد برپا کریں گے۔ اس کو قیامت کی علامات میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، احادیث میں یاجوج ماجوج کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے۔ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج قیامت سے قریب ہوگا اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ ان کے شر سے بچنا بہت مشکل ہوگا اور وہ لوگوں پر حملہ کریں گے، پانی پئیں گے اور زمین میں فساد کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے قریب ان کا نکلنا ایک بڑی علامت ہوگی اور اس وقت اللہ تعالیٰ مومنین کو محفوظ رکھے گا۔ تاریخی پس منظر۔ تاریخ میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون تھے اور کہاں بستے تھے۔ بعض محققین کے مطابق یہ ایک ایسی قوم تھی جو شمالی یا وسط ایشیا میں رہتی تھی اور ان کی شناخت کو لے کر بہت سی کہانیاں اور خیالات موجود ہیں۔ کچھ لوگ انہیں منگول، تاتار یا دیگر جنگجو قبائل سے جوڑتے ہیں جنہوں نے تاریخی طور پر مختلف خطوں میں تباہی مچائی تھی، تاہم ان کی درست شناخت آج بھی ایک معمہ ہے۔ یاجوج و ماجوج کے خروج کی پیشن گوئی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کے قریب ہوگا اور وہ زمین میں بہت زیادہ فساد پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک وقت پر ان کو دیوار سے آزادی ملے گی اور وہ دنیا پر حملہ کریں گے۔ یہ خروج قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک ہوگا اور اس کے بعد دنیا میں حالات بہت بگڑ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص طریقے سے ہلاک کر دے گا۔ خلاصہ، یاجوج ماجوج کا ذکر اسلامی کتب میں ایک فساد پھیلانے والی قوم کے طور پر آیا ہے جو قیامت کے قریب آزاد ہوگی۔ قرآن اور احادیث میں ان کے متعلق معلومات موجود ہیں، لیکن ان کی اصل حقیقت اور مقام کے بارے میں واضح نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے رازوں میں سے ہے اور قیامت کے دن سب حقیقتیں کھل جائیں گی۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت لاتعداد میں ہوگی، جو زمین میں انہیں دفنانے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی لمبی ہوں گی۔ وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ چاہے گا۔ میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ زمین پر قتل و غارت گیری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ظالموں کو ایک قدم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر وہ انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلامی تعلیم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔